بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کل 31 نائٹ ہے اور عیسوی سال کا آخری دن۔ ہر گزرا ہوا سال اور ہر گزرا ہوا دن یہ ہمیں کچھ نہ کچھ پیغام دیتا ہے۔ دن گزرتا جاتا ہے اور ہمیں اپنے احتساب پر ابھارتا ہے۔ اپنا محاسبہ کریں کہ جو سال گزرا ہے وہ کیسا گزرا۔ ہر عقل مند آدمی دنیا میں اپنے پورے سال کا حساب کتاب کرتا ہے۔ ہم بھی اس آنے والے سال میں اور گزرے ہوئے سال میں حساب کریں اور آنے والے سال کے لیے نئے عزائم کریں۔ دو باتیں مجھے بنیادی طور پہ عرض کرنی ہے۔ ایک تو کل کی رات کے حوالے سے، آنے والی جو رات ہے 31 نائٹ جس کو کہتے ہیں، یہ رات جس انداز سے پوری دنیا میں منائی جا رہی ہے اور اس کو ایک سیلیبریشن کے طور پہ اور باضابطہ ایک تہوار کے طور پہ اور ایک مزے کی چیز کے طور پہ جس کو منایا جا رہا ہے، یہ بات اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہے اور اسلامی شریعت کے بالکل خلاف ہے کہ کسی رات کو اس طرح جس طرح آج مغربی دنیا نے اور مغربی افکار نے، اور یہ اصل میں ویسٹرن کلچر کے مغربی تہذیب کی دین ہے کہ مغربی تہذیب نے آخری سال کے اختتام کو، یہ بالکل عقل کے بھی خلاف ہے، انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے، اسلام کے بھی خلاف ہے، اور صاف طور پہ یہ مغربیت کی دین ہے، یہ کسی مذہب کی دین نہیں ہے۔ کیونکہ مذہب کو تو چونکہ عیسائیوں اور یہودیوں نے دونوں نے تحریف کر دیا اپنے مذہبی کتابوں میں، جب کتابیں تحریف شدہ ہو گئیں تو پھر مذہب کہاں باقی رہا، اور جو کچھ بچا کچا تھا اس پر بھی عمل نہیں کیا گیا۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا دین بنا لیا۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے، آپ نے دیکھا ان کو کہ ان لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا اور اپنا سب کچھ بنا لیا، جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو رات ہے اس کے حوالے سے یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ نہ عقل اس کی اجازت دیتی ہے نہ مذہب اس کی اجازت دیتا ہے، یہ صاف طور پہ مغرب اور اہل مغرب کی دین ہے۔ ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ جو رات آئے گی، اتنی بری رات پورے سال میں کبھی نہیں آتی، یعنی جو جس طرح سے جس انداز سے اس کو بنا دیا گیا اور جو اس کا جو نام دیا گیا ہے نیو ایئر نائٹ، تو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اس کو کوئی بھی سلیم الطبع اور سلیم الفطرت انسان پسند نہیں کرتا۔ اس رات میں جتنے کیسز ہوتے ہیں زنا کے، پورے سال میں کبھی نہیں ہوتے۔ جتنی شراب بکتی ہے، تو ابھی تو الحمدللہ ہمارے خصوصاً ہمارے اسٹیٹ مہاراشٹر کے اندر حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن ہے رات میں 11 سے لے کر 6 بجے تک۔ تو ایک تو یہ کہ آنے والی حکومتی گائیڈ لائنز کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رات کے اندر اس میں مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس رات سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر جیسی عظیم رات عطا فرمائی ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ تو لیلۃ القدر میں عبادت کی جاتی ہے۔ ان راتوں کے اندر خرافات کے علاوہ اور ناجائز امور کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ پتہ یہ چلا کہ جو رحمان کا راستہ ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور جو جنت تک لے جانے والا راستہ ہے، اور جو شیطان کا راستہ ہے وہ ہوائے نفس کا اور خواہشات نفسانیہ کا راستہ ہے۔ تو اس لیے اس طریقے پر جو لوگ جا رہے ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، ینگسٹرز ہیں، ان سے میں ادباً گزارش کروں گا اور دل کے درد سے، دل کی گہرائی سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنی جوانی کو برباد نہ کریں۔ یہ راستہ شیطان کا راستہ ہے، عیسائیوں کا، مغربیت کا، اہل مغرب کا راستہ ہے۔ ان راستوں پہ نہ جائیں، یہود و نصارہ کے راستے پر نہ جائیں۔ وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کا مذہب نہیں ہے، ان کا کلچر اب ان کا مذہب ہے، اور ان کی خواہشات ان کا دین اور ان کا رب ہے۔ ہمارے لیے قرآن و حدیث میں جو بات بتائی گئی، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کوئی لغو بات ایسے اللہ کے بندے دیکھتے ہیں تو بڑی شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں اور اس کے چکر میں نہیں پڑتے، آئیں بائیں دائیں نہیں دیکھتے۔ تو ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے، تو بھئی ان راتوں میں جو ہوتا ہے، جتنی خرافات اور جتنی بدکاریاں، جتنے زنا کے معاملات اور فحش کام اور جتنے میوزک اور ڈسکو کلچر، ساری چیزیں، ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ اب نیا سال آ رہا ہے، تو اسی پر کسی شاعر نے کہا ہے نا، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات کی،
ناداں کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو. ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات کی، ناداں کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو. اور فیض احمد فیض کی غالباً یا فراز کی بڑی مشہور نظم ہے کہ اے نئے سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے. کیا نیا پن ہوگا اس میں؟ یہ جو آنے والا سال ہے، نیا سال جب تک ہم اپنے اندر تبدیلی کے عزائم نہ کر لیں اور اپنے آپ کو تبدیل نہ کر لیں اور اپنی ذات کو اور اپنے معاشرے کو تبدیل نہ کر لیں، اپنے دل کی اصلاح نہ کر لیں اور اپنا تعلق اللہ سے نہ جوڑ لیں، تو نئے سال میں نیا پن کیا ہے؟ وہی چیزیں پرانی ہیں، وہی ہڈی وہی کھال ہے. تو پھر ایسی چیز کے لیے کہ جس چیز کا ہمارا کوئی ویژن نہیں ہے، ہمارا کوئی موٹیو نہیں ہے، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، زندگی کا کوئی ایم نہیں ہے، تو پھر ایسی ایم لیس لائف کے لیے کس بات کی خوشی منائی جائے؟ پھر وہ سال جو گزر گیا اب اس پر محاسبہ کیا جائے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، ہم نے کیا اچیو کیا اور کن چیزوں میں ہم پیچھے رہ گئے. اور اسی لیے عربی کا مشہور مقولہ ہے من ساواہ یومان فہو فی الخسران، کہ جس آدمی کے اور جس انسان کے 2 دن برابر ہوں عمل کے اعتبار سے، وہ لاس میں، گھاٹے اور نقصان میں. ایسا آدمی اچھا بزنس مین نہیں مانا جاتا جو کمائی نہ کر سکے اور جس کی تجارت میں بڑھوتری نہ ہو سکے. تو ہماری زندگی تو ساری ناکاریوں سے، ناکامیوں سے اور بدعمالیوں سے بھری پڑی ہے. کس بات کی خوشی منائی جائے؟ عزائم نئے ہوں، ارادے نئے ہوں، کچھ کر گزرنے کا عزم ہو. خصوصاً نوجوان اس میں نیو ایئر جو سیلیبریٹ کرتے ہیں، نیو ایئر کی خوشی مناتے ہیں. خوشی منانے کے لیے غم کا موقع اور آئندہ آنے والا سال، یہ جو نیو ایئر ہے، اس کی مبارکباد دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز کی ایک ضرورت ہوتی ہے، یہ لایانی سی چیز ہے، دین دنیا کا کوئی نفع نہیں ہے. اب یہ نیو ایئر لوگوں نے یاد رکھا لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے اسلامی سال کی جو ابتدا ہے وہ محرم الحرام سے ہوتی ہے. اب محرم کے مہینے میں جو ہماری اسلامی سال کی ابتدا ہے اور سن ہجری کیا چل رہا ہے وہ بھی لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا. تو اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینے، انگریزی کا اتنا غلبہ ہو گیا اور ویسٹرن کلچر کا اتنا غلبہ ہو گیا کہ اسلامی تہذیب کو بھولنے کی وجہ سے اپنی تاریخیں بھی لوگ بھول گئے. تو بھائی اتنی سی گزارش ہے، 2 باتیں کہ یہ نہ بہت زیادہ خوشی کا موقع نہیں ہے یہ، اور نہ یہ کوئی سیلیبریشن کی رات ہے. یہ چپ چاپ گھر میں رہنے کی رات ہے. اور جس طریقے سے عام راتیں ہوتی ہیں وہی راتیں اسی طرح سے یہ بھی رات ہے. تو اس کو انگریزوں کے کلچر سے متاثر ہو کر ہمیں اس لوگوں کے ساتھ جا کر اپنی راتوں کو، اپنی جوانیوں کو، اپنے مال کو، اپنی صلاحیت کو برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور نئے سال پر نئے عزائم کے ساتھ نئے سال کا استقبال کرنے کی ضرورت ہے، اور اچھی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.